اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں، یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں، اور ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وائی از دس ہیپننگ ٹو می، یا یہ واقعہ میری زندگی میں آخر کیوں پیش آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے فلاں چیز، میرا بزنس کامیاب نہیں ہوگا، یا مجھے بیماری لگ جائے گی، یا فلاں چیز مجھے کاٹ جائے گی، مطلب یہ اس قسم کے خوف جو فیوچر کے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں غم کرنا شروع کر دے کہ ہائے کاش اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا، کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں اور نہ ہی پاسٹ کے بارے میں غم کرتے ہیں، کیونکہ وہ پورا کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہیں کہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ یقیناً کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا سوائے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور مومنین جو ہیں وہ پھر اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی پاورفل آیت ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت میں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیں تو پھر حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، علیہ توکلت، اور اگر توکل کرتا ہوں، اگر بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ پر ہی کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو اللہ ہے۔ تو جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا بنتا ہے۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، پھر انسان اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے پرابلمز کتنے بڑے ہیں، انسان اپنے پرابلمز کو بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ توکل اس ذات پر ہم کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے، اگر آپ نے کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے تو کیوں نہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، الحی ہے، القیوم ہے، لا یموت، اور اس کو موت نہیں آتی۔ اسی طرح سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا، اور پھر اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے، کوئی پریشانی رہتی ہے؟ سو اس لیے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر پورے اسلام کی روح نکالی جائے، جیسا کہ سورہ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں۔ تو اللہ کی بندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے، رب جان کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ زندگی میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ الرحمن و اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے، کسی بھی راہ کی طرف ہم جاتے ہیں، کسی بھی پاتھ کو ہم لیتے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ترمذی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی تھے جو کہ اپنا اونٹ انہوں نے ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اونٹ ایسے آزاد پھر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، توکل یہ نہیں ہے، توکل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔
سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام زندگی میں کرنے جاتے ہیں اپنی طرف سے حق حلال کا کام کریں، پوری کوشش کریں، پوری محنت کریں. اگر ہو گیا الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا تب بھی ثم الحمدللہ، کیونکہ جو کچھ بھی ہوگا اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے. یعنی انسان اداس کیوں ہوتا ہے؟ انسان اداس اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو زندگی میں ہوگی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن دا فیکٹ آف لائف از کہ زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی، نہ ہی وہ آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہوں گی. جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا. اور اللہ العلیم ہے، الحکیم بھی ہے. اللہ میرے سے علم میں بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے فیصلوں سے بہتر ہوگا. ہمیں تصویر کے اندر صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر جب بھی کوئی معاملہ زندگی میں ہو تو پھر اداسی کیسی، غم کیسا. انسان کو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے ہماری مرضی تھی لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جس طرح کی چڑیاں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتی ہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح عطا فرمائے گا جیسے چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں، اور جب واپس گھر کو آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہو جاتا ہے، بلکہ چڑیاں حرکت کرتی ہیں، یعنی حرکت میں برکت ہے. تو آپ نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی اللہ پہ چھوڑیں. مثال کے طور پہ آپ کا اگر 2 ہفتے کے بعد فائنل ایگزام ہے، آپ اس کی خوب تیاری کریں، خوب محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اچھے طریقے سے ایگزام اٹیمپٹ کر کے آئیں، انشاءاللہ الرحمن. اگر اچھے نمبر آ گئے الحمدللہ، اگر نہیں بھی آتے اور کسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کا داخلہ کہیں پہ نہیں ہو پاتا، تب بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی. کسی کو اگر آپ نے اپنے گھر دعوت کے اوپر بلایا ہوا ہے، اب یہ نہیں کہ آپ نے دعوت پر بلا لیا اور کھانے کے لیے کچھ تیار نہیں کیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر رہے ہیں کہ شاید آسمان سے کھانا نازل ہوگا. ایسا نہیں ہے. دعوت پر کسی کو بلا رہے ہیں، اپنی طرف سے پورے پریپریشن کریں کھانے کی. ہاں اگر وہ جل جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے وہ اور بات ہے، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی. سو آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے اپنے دل کے اطمینان کے لیے.